معزز سامعین، اسلامی سال کا آغاز یکم محرم الحرام سے ہوتا ہے۔ آج 2 محرم ہے۔ اس ماہ مقدس میں اہل بیت اطہار کے ساتھ جو ہے وہ کس قدر ظلم کیے گئے، تاریخ کے اوراق بھرے پڑے ہیں، لیکن اسی سال کے آغاز میں جس ہستی نے دین اسلام کی بلندی کے لیے کوششیں کی، یکم محرم الحرام کو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا گیا۔ پچھلا جمعہ آپ کی سیرت کے چند پہلو آپ کے سامنے رکھے گئے۔ شان عمر اس قدر عظیم ہے۔ ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبریل سے کہا تھا، جبریل میرے عمر کی شان تو بیان کر۔ پتہ چلا حضور پسند کرتے ہیں کہ مسجد بھی میری ہو، منبر بھی میرا ہو، مسجد نبوی ہو، اور ثنا خاں جو ہے وہ جبریل ہو، اور جس کی ثنا ہو رہی ہو وہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ۔ عموماً محرم کے جمعوں میں جو موضوعات رکھے جاتے ہیں وہ امام علی مقام حضرت امام حسین، حضرت مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ، سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ، امام حسن مجتبیٰ کے حوالے سے، کربلا کے حوالے سے گفتگو کی جاتی ہے۔ لیکن آج میرا جو عنوان ہے وہ شہادت حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ۔ پچھلا جمعہ بھی آپ کی سیرت پہ تھا۔ اب جبریل نے کیا کہا؟ جبریل کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں اتنی دیر آپ کے عمر کی شان بیان کرتا رہوں جتنی دیر حضرت نوح علیہ السلام نے تبلیغ کی ہے، 950 سال یا 1000 سال یا اس سے بھی زیادہ کتابوں میں ملتا ہے، میں 950 سال یعنی 9.5 صدیاں اگر میں صرف حضرت عمر کی وہ شان بیان کرتا رہوں جو اللہ پاک نے آپ کو آسمانوں میں شان عطا فرمائی ہے، تو میں جبریل بھی آپ کی شان نہیں بیان کر سکتا۔ حالانکہ جبریل کی پاور کا اندازہ ہے۔ ادھر چھری حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن پہ چل رہی ہے، دمبا آتا بھی ہے، نیچے رکھا بھی جاتا ہے، حضرت اسماعیل کو نکال بھی لیا جاتا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خبر تک نہیں ہوتی۔ یہ آپ کی طاقت کا عالم ہے، آپ کے آنے کا اور آپ کی رفتار کا۔ فرمایا کہ جبریل کو اللہ نے یہ قدرت دی ہے، اگر ایک پر مارے 18,000 عالم کو ریزہ ریزہ کر دے۔ یہ حضرت جبرائیل کی طاقت کا عالم ہے۔ فرمایا میں اگر سارا زور لگاؤں اور 950 سال صرف حضرت عمر کی، جو آپ کا نوکر ہے، آپ کا خادم ہے، آپ کا غلام ہے، صرف میں شان عمر بیان کرتا رہوں تو یا رسول اللہ مجھ سے شان عمر پھر بھی بیان نہیں ہو سکتا، میں شان عمر بیان نہیں کر سکتا۔ یہ حضرت جبرائیل امین ہے۔ تو جس کے خادم، جس کے نوکر، جس کی مراد کا یہ عالم ہے کہ اس کی شان جبریل بھی بیان کرنے سے قاصر ہے، اس کے آقا کی شانوں کا پھر عالم ہے۔ جس کے ایک غلام کی شان کا عالم یہ ہے کہ جبریل شان بیان نہیں کر سکتا، اس آقا کی پھر شان کا عالم کیا ہوگا جس کے متعلق رب نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، آپ کے ذکر کو تو آپ کے لیے ہم نے بلند و بالا فرمایا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ معمول مبارک تھا کہ جب بھی آپ صبح کے وقت گھر سے نکلتے، الصلاۃ الصلاۃ کی آوازیں لگاتے ہوئے آپ مسجد نبوی کی طرف بڑھتے، لوگوں کو نماز کے لیے اٹھایا کرتا تھا وقت کا امیر المومنین۔
وقت کا امیر المومنین 36 لاکھ مربع میل پہ حکمرانی کرنے والا عمر بن خطاب، آدھی دنیا کا فاتح، آدھی دنیا کو اپنے زیر حکم اور اعلاء کلمت اللہ کے نیچے لانے والا، اللہ اور اللہ کے محبوب کے جھنڈے کے نیچے تابع کرنے والی ہستی، آدھی دنیا کا فاتح حضرت عمر بن خطاب جب گلیوں سے گزرتے ہیں تو آوازیں لگاتے ہیں کہ لوگوں آؤ نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ پتہ چلا کہ ایک امیر کے لیے، بادشاہ وقت کے لیے ضروری یہ ہے کہ وہ مصلی کا بھی وارث ہو اور وہ مسند خلافت پر بھی بیٹھے، اور اللہ کے گھر میں بیٹھ کر جب سیاست کی جاتی ہے تو اس سیاست میں رحمان شامل ہوتا ہے، اور جو اقتدار میں بیٹھ کر سیاست کی جاتی ہے وہاں رحمان شامل نہیں، وہاں شیطان کے مشورے شامل ہوتے ہیں۔ یہی سبب ہے 30 سال تک جب تک سیاست مسجد میں رہی اور مصطفیٰ کے 4 یار سیاست کرتے رہے، رسول اللہ کے گھر میں بیٹھ کر، خدا کے گھر میں بیٹھ کر پوری دنیا میں جہاں بھی مسلمانوں کا نام لیا جاتا مسلمانوں کا سر فخر سے بلند ہو جاتا۔ بڑی سوچی سمجھی سازش کے تحت یہ جملہ لایا گیا ٹی ویوں پر، مذہب اور سیاست الگ الگ چیزیں۔ آپ مذہبی لوگ ہیں، آپ کا سیاست سے کیا تعلق ہے؟ علامہ اقبال کے سامنے ایک شخص نے کہا تھا کہ مذہبی لوگوں کو آپ کیوں لانا چاہتے ہیں سیاست میں؟ مذہبی لوگوں کا کام ہے مسجد تک۔ فرمایا کیا یہی بات حضرت امام حسین کو سمجھ نہیں آئی تھی میدان کربلا میں؟ کہیں نا ذرا سبحان اللہ۔ علامہ اقبال نے اس مقام پر ایک شعر لکھا تھا، آپ فرماتے ہیں جلال بادشاہی ہو کہ جمہوری تماشا ہو۔ فرمایا جلال بادشاہی ہو کہ جمہوری تماشا ہو، جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔ فرمایا دین اور سیاست کو جب الگ الگ کر دیا جائے تو پھر چنگیز پیدا ہوتا ہے، پھر چنگیزیت آتی ہے، پھر ہر طرف ظلم و بربریت آتی ہے۔ اور جب تک دین اور سیاست ایک ہی جگہ پر رہے اور رسول اللہ کے بعد رسول اللہ کے 4 یار مسند خلافت پر بیٹھے اور پھر رسول اللہ کی خلافت کا جھنڈا پوری دنیا میں لہرا کر بتا دیا، وقت کا عمر ہو یا صدیق اکبر ہو، وہ مسلمانوں پر حکمران نہیں ہوتا، مسلمانوں کا خادم اور غلام بن کر دنیا کے سامنے پوری دنیا میں حکمرانی کرنے والا حضرت عمر بن خطاب گلی سے گزر رہے، الصلاۃ الصلاۃ کی آوازیں لگا رہے۔ راستے میں چھپا ہوا ابو لولو نام کا مجوسی آدمی تھا، وہ پیچھے ہو گیا، حتیٰ کہ جب نماز کا وقت قریب ہو گیا، صفیں تیار ہو گئی۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ آپ نے اللہ اکبر کہہ لیا تھا اور نماز پڑھانے کے لیے مسلمانوں کا خلیفہ آگے کھڑا تھا۔ آدھی دنیا کا حکمران ہے حضرت عمر بن خطاب، 36 لاکھ مربع میل۔ نہیں جی ایک ملک ہے، ملک چلائیں یا پھر مسلح سنبھالیں؟ اگر صرف ایک ملک کی بات ہوتی تو پورے عرب کو سنبھالنے والا عمر بن خطاب تھا۔ ایک عورت کے قریب سے حضرت عمر بن خطاب گزرے جو ایک جھونپڑی میں بیٹھی ہوئی تھی۔ آپ نے حضرت علی المرتضیٰ جو کہ وزیر وزارت خزانہ بھی آپ کے پاس تھی اور وقت کے قاضی بھی، چیف جسٹس حضرت علی المرتضیٰ تھے آپ کے زمانے میں۔ آج تو نفرت اس قدر پھیلائی گئی کہ حقیقت کا پتہ ہی نہیں، حالانکہ جو مین عہدہ تھا اس وقت چیف جسٹس کا، جس کے ہاتھ میں پورے دنیا کا جو ہے وہ ضابطہ اور پورے دنیا کا فتویٰ چلتا تھا، حضرت عمر کے زمانے میں وہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا۔ پتہ چونکہ ہوندہ کوئی نہیں، چبڑا مارنیاں نے ذاکرہ نے اتھے کھڑو کے ممبر تے باز ادھر ہوئیں جو سور لاؤ ادھر ہوئیں جو سور لاؤ، واہ 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 جی، نہ حقیقت دا پتہ کہ کی ہویا۔ صرف او عمر حضرت حضرت امام حسین دی او زندگی دے پہلو جڑے شروع والے سرکار دے نال رہے 5-6 سال تے حضرت امام حسین دا کربلا دا واقعہ پڑھ کے، حالانکہ 56 سال امام حسین دی عمر مبارک کے وچلی عمر کنے بیان کرنی، 50 سال حضرت امام حسین کے گزرے کیسے؟ جب یہ معاملہ چھیڑا جائے گا نا کہ 50 سال امام حسین کے کیسے گزرے، سارے رولے ہی ختم ہو جائیں گے، سارے مسائل ہی ختم ہو جائیں گے۔ اس لیے مسائل یہ ہے کہ ہم لوگ پڑھتے نہیں، ہم لوگ حقیقت کی طرف نہیں آتے۔ حقیقت وہی ہے جو اہل سنت و جماعت کے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے ہمارے سامنے کہیں ذرا گج کے سبحان اللہ۔ ایک جھونپڑی کے قریب سے حضرت عمر بن خطاب گزرے، حضرت علی المرتضیٰ حضرت حذیفہ کو کہا آپ ذرا سائیڈ پہ ہو جائیں، میں اندر کے حالات پتہ کرتا ہوں کہ یہ غریب بیچاری جنگل میں اس کا گھر ہے، اس کے ہاں کوئی راشن بھی پہنچاتا ہے یا نہیں پہنچاتا۔
جنگ سے واپس آ رہے ہیں، بیس بدلا ہوا تھا، حضرت عمر بن خطاب وہاں پہنچے، کہا اماں جان کی حال ہے؟ کہنے لگے پترا چنگے حال ہیں۔ کہنے لگے تو عمر دے بارے تیرا کی خیال ہے؟ حالانکہ خود حضرت عمر بن خطاب سے عمر کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کہنے لگے عمر اینجے جو بڑھا سی اس بڑھیا نے نکالی۔ کہنے لگی انہیں تو آج تک ساڈا کوئی خیال بھی نہیں رکھا۔ حضرت عمر بن خطاب نے جملہ کہا کہ اماں جان ادھی حکمرانی، ادھی دنیا دا حکمران ہے عمر بن خطاب، پوری دنیا نال جنگ چھڑی ہوئی ہے، کدی کیسر، کدے روم، کدے ایران، کدی فارس، ہر پاسے انہیں جنگ چھڑی ہوئی ہے، اور ان جنگاں تو فرصت ملے تے وہ پھر تہاڈی خبر گیری کرے نا۔ ایک طریقی جملہ اس مائی نے جھوپڑی وچ بیٹھی ہوئی مائی نے کہا کہ اگر عمر بن خطاب سے ہم نہیں سنبھالے جاتے یا ہماری دیکھ بھال نہیں کر سکتا، کس نے کہا ہے کہ وہ حکمرانی کرے؟ حکمرانی اتنی کرے جتنی وہ سنبھال سکتا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب زمین پر بیٹھ گئے، کہنے لگا اس بڑھیا نے مجھے حکمرانی کرنے کا طریقہ سکھا دیا ہے، کہا اتنی ہی حکمرانی کرنی چاہیے جتنا بندہ سنبھال سکتا ہو، اپنی رعایا کو زیادہ نہیں کرنا۔ حضرت عمر بن خطاب نے راشن پہنچایا، سارا کچھ، کہا کہ میں عمر ہوں مجھے معاف کر دیں۔ آپ نے کہا نہیں معاف کروں گی۔ حضرت عمر گھٹنوں کے بل بیٹھے، کہنے لگے کتنے درہم میں دوں تو آپ مجھے معاف کر دیں؟ کہا 20 درہم دے دو معاف کر دوں گی۔ حضرت عمر نے 40 درہم دیے۔ وہاں حضرت علی المرتضیٰ بھی آ گئے۔ حضرت عمر نے تحریر لکھوائی کہ یہ جو مجھ سے غلطی ہوئی کہ آپ کی خبر گیری نہیں کر سکا، قیامت والے دن رب کے حضور میرا گریبان نہ پکڑنا، آئندہ انشاءاللہ العزیز آپ کو کمی نہیں آئے گی۔ اور یہ کہا علی یہ رکا میرے کفن میں رکھ دینا، قیامت والے دن اگر بڑھیا نے میرا گریبان پکڑا کہوں گا مالک دنیا میں منا کے آیا تھا تیری بندی کو، مجھ پہ راضی ہو جا، مجھے معاف فرما۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ، سب کہیں رضی اللہ تعالی عنہ، وہ عظیم ہستی ہیں۔ فیروز نامی شخص نے حالت نماز میں حضرت عمر بن خطاب پر 9 سے زیادہ حملے کیے، وار کیے۔ 3 زخم اتنے گہرے جو ہے وہ لگے کہ آپ جو ہے وہ چاقو کے زخموں سے گر پڑے، اور دو دھاری دار خنجر آپ کے پیٹ مبارک میں لگا، اور اس کو زہر کا پان لگا ہوا تھا۔ آپ گر گئے، مصلے پر گر گئے۔ آپ نے کہا کہ پکڑو اس مجوسی کو۔ جب وہ دوڑنے لگا تو چند صحابہ نے نماز توڑ کر اس کو پکڑا، اس کے ہاتھ میں خنجر تھا۔ تقریباً 12 صحابہ کو اس نے زخمی کر دیا، جن میں سے 6 صحابہ اسی حالت میں مسجد نبوی میں شہید ہو گئے۔ پتہ چلا یہ دہشت گردی کا معاملہ کفار کی طرف سے آیا ہے، ہماری مسجدوں کی طرف سے دہشت گردی نہیں گئی۔ اس دہشت گردی کا آغاز ہی ان کافروں کی طرف سے ہوا ہے، اس لیے کہ جب بھی حضرت عمر کا جنازہ اٹھتا ہے تو مسجد سے اٹھتا ہے، حضرت عثمان پہ حملہ ہوتا ہے تو مجوسیوں کی طرف سے، کافروں کی طرف سے ہوتا ہے، مولا کائنات کو مسجد میں شہید کیا جاتا ہے، دہشت گردی کی جاتی ہے تو ان کافروں کی طرف سے ہوتی ہے۔ پتہ چلا لبادہ کافروں نے مسلمانوں کو اڑ کر دہشت گردی پھیلائی ہے۔ مسلمان محمد عربی کا نوکر کبھی دہشت گرد نہیں ہوتا، دہشت گرد کفر ہے جو قرآن کو جلا کر بھی سچے ہوتے ہیں۔ مسلمان کل بھی امن والا تھا، مسلمان آج بھی محمد عربی کا نام ہے۔ حضرت عمر بن خطاب کو زخمی کیا گیا، گل جیڑی سنن والی۔ حضرت عمر بن خطاب زخمی ہیں، حتیٰ کہ آپ کی جو آنتیں تھیں وہ باہر آ گئی، آپ کے پیٹ کی جو آنتیں تھیں وہ باہر آ گئی۔ 6 صحابہ موقع پہ شہید ہو گئے۔ اس نے جب دیکھا کہ اب مجھے قتل کر دیا جائے گا، اپنے ہی خنجر سے اس نے گلا کاٹ لیا، وہیں واصل جہنم ہو گئے۔ لیکن جو بات تاریخ دانوں نے لکھی، سیرت نگاروں نے لکھی، وقت کا امیر المومنین فوت ہوا، اور شان کا مالک یہ ایک دن مسجد نبوی میں حضور آ رہے ہیں، سجے کھبے دونوں دے ہاتھ حضرت ابوبکر تے حضرت عمر دے پکڑے، مسجد نبوی میں داخل ہوتے صحابہ کھڑے ہو گئے، تشش کر اٹھے، کہنے لگے واہ ابو بکر واہ عمر، تواڈیاں شانہ سجے کھبے تسی حضور دے ہاتھ پکڑے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اس بات پہ تعجب کر رہے ہو؟ فرمایا اسی مزار وچ بھی انجی رواں گے، قیامت والے دن بھی اسی انجی ہوواں گے، تے جنت وچ بھی اسی انجی رہنا۔ نجدی سڑدا ہے تے سڑے، رافضی سڑدا ہے تے سڑے، خارجی مردا ہے تے مرے۔ فرمایا
فرمایا قیامت تک اے دونوں میرے نال روزے دے وچ بھی سون گے، جنت دے وچ اسی انجی ٹہل دے ہوواں گے جویں اسی دنیا دے وچ ٹہل بن یار نبی دیا یاراں دا، بن یار مل کے پڑھ لو ذرا، بن یار نبی دائی، بن یار نبی دیا یاراں دا۔ میرے آقا نو پتا سی قربے قیامت کوئی کالے پیلے آن گے، میرے عمر دے بارے بکواس کرن گے، میرے ابو بکر دے بارے ایسے ایسے جملے کہن گے کہ ابو بکر غاصب سی۔ فرمایا قیامت تک نہ میرے تے کوئی اعتراض کر سکتا ہے، نہ میرے پیارے ابو بکر غار والے ساتھی تے کوئی اعتراض کر سکتا ہے، نہ عمر تے کوئی اعتراض کر سکتا ہے۔ فرمایا جب قیامت تک مجھ محمد تے درود پڑھا جاوے گا تے ابو بکر تو عمر تے بھی اسی طرح درود بن یار نبی دیا یاراں دا، بن یار نبی دیا یاراں۔ شک ہووی تے چل مدینے، شک ہووی تے چل مدینے، ویکھ لے جوڑ مزاراں دا، بن یار نبی منہ کھولو ذرا، بن یار نبی دیا یاراں دا، بن یار نبی دیا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی اسے زخمی حالت دے وچ مسجد نبوی دے وچ اللہ دا شعر پہ ہے، 6 صحابہ زخمی ہو چکے نے، حضرت عمر بن خطاب دیاں ویاں تاں باہر آ چکیاں نے۔ ایک جملہ امیر المومنین نے کہا، فرمایا حذیفہ بن یمان کتھے وے؟ عرض کیتی جی حضور آپ پہلی صف وچ کھڑے سن۔ فرمایا آجا میرے مصلے تے کھڑا ہو جا، امام الانبیاء نبیاں دے امام دے مصلے تے کھڑے ہو جا۔ صحابہ کہنے لگے حضور تسی امیر المومنین ہو، ادھی دنیا دے فاتح ہو، ہلچل مچ گئی پورے مدینے دے وچ۔ فرمایا کہ چادر مینوں دیو۔ آپ نے چادر لے کے اپنے زخم تے بن کے، اے ہے محمد عربی دا شیر، اے ہے رسول اللہ دا شیر، اپنے زخم تے اسی طرح کپڑا بن کے فرمایا حذیفہ اگر میں چلا گیا بزدل کہن گے عمر زخمی ہو کے رب دی نماز چھوڑ کے چلا گیا ہے۔ فرمایا حذیفہ آجا مصطفیٰ دے مسلے تے۔ فرمایا حذیفہ تو نماز پڑھا، میں پیچھے کھڑا ہو کے نماز پڑھا گا، کائنات نو پتا چلے محمد عربی بھی شیراں ورگے سن، انہاں دے نوکر بھی شیراں ورگے۔ حضرت عمر بن خطاب نے اس حالت وچ کھڑے ہو کے نماز نو مکمل فرمایا۔ کسے کو گالتے کرو 6 لاشاں پئیاں ہوئیں مسجد، وقت دا بادشاہ زخمی ہو گیا، پھر حکم دے نہیں نہیں محمد عربی دی رب دی نماز نو ذرا پہلے مکمل کر لو۔ امت مسلمانوں سبق دیتا، فرمایا آخری ساواں بھی ہوئن جس نماز وچ رب نے ٹھنڈک رکھی اس نماز نو کدے ترک نہ کرنا۔ کہیں ذرا سبحان اللہ، جا کے آکھو ذرا سبحان اللہ۔ اے او عمرے جدے بارے میرے آقا نے ارشاد فرمایا، فرمایا قیامت والے دن، قیامت والے دن میرا عمر جدو آئے گا رب دے سامنے کھڑا ہوئے گا۔ الریاض النظرہ دے وچ اگر مولا علی دیاں روایتاں لیندے نا مولوی الریاض النظرہ دے وچوں، تے حضرت عمر والی روایتوں بھی ذرا قبول کرو۔ حضرت عمر بن خطاب دے وچ یحییٰ بن شرف نبی لکھدے نے رسول اللہ نے ارشاد فرمایا قیامت والے دن حضرت عمر جدو اللہ دے دربار وچ حاضر ہون گے، اس تو پہلے کہ آپ نو رب سوال کرے خود اسلام آئے گا، حضرت عمر دا سفارشی بنے گا۔ ایتھے سبحان اللہ دیا۔
حضرت عمر دا سفارشی کون بن کے آئے گا جی؟ اسلام، دین اسلام آ کے سفارش کرے گا، عرض کرے گا یا اللہ انہیں مینوں بڑیاں عزتاں دتیاں نے، آج ذرا اندے تے رحمت والا معاملہ فرما۔ رب تعالیٰ فرمائے گا انہیں تینوں عزت دیتی ہے اسلام نو، کیونکہ حضور نے فرمایا سی یا اللہ عمر دے دے تاکہ عمر دے ذریعے اسلام نو عزتاں نصیب ہو جان۔ پتہ چلا کچھ او لوگ بھی ہوندے نے جنہ دی وجہ تو اللہ اسلام نو بلندیاں عطا فرماندا ہے۔ کہو ذرا ہاتھ چوک کے آکھو ذرا سبحان اللہ۔ پھر رب تعالیٰ فرمائے گا یا اہل الموقف یا عمر، یا اہل الموقف یا عمر فارفوہ، ایک سواری جو ہے وہ منگوائی جائے گی جس کے پاؤں اور اس کے اگلے اور پچھلے پاؤں پر سونے ہیرے جواہرات زمرد لگے ہوں گے، خوبصورت سواری کو لایا جائے گا، حضرت عمر کو اس پہ بٹھایا جائے گا، رسول اللہ کے نوکر خادم غلام کو اس سواری پہ بٹھایا جائے گا، 70,000 فرشتے آگے ہوں گے، 70,000 فرشتے پیچھے ہوں گے، اور یہ آوازیں لگائی جا رہی ہوں گی یا اہل الموقف یا عمر فارفوہ۔ فرمایا کائنات والو محمد عربی کا وہ غلام آ رہا ہے جس کی وجہ سے اسلام کو عزت ملی ہے۔ فرمایا سارے حساب کتاب دیندے ہوں گے، حضرت عمر اللہ دے فضل اللہ جنت میں سارا تو پہلے پہنچ گئے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھر لایا گیا، آپ نے اپنے بیٹے کو بلایا، فرمایا میری ہر مشکل میں حضرت حیدر کرار نے آ کر مجھے سکون دیا ہے۔ حوالے دا میں ضامن فرمایا جب بھی عمر پر مشکل آئی مجھے علی نے آ کر بچایا ہے، بیٹا جاؤ حضرت علی المرتضی اور حضرت امام حسن کو میرے پاس ذرا بلا دیں۔ جب خبر پہنچی تو مولا علی بھی آئے، امام حسن بھی آئے، جب دیکھا نا جدو کسی نال پیار ہوئے بندہ دکھ دی حالت جنوں ویکھے تو ہو رونا آندا ہے۔ حضرت علی نو جدو حضرت عمر بن خطاب نے دیکھا تو رون لگ پے۔ حضرت علی المرتضی نے پوچھا حضور روندے کیوں، پریشان کیوں؟ میں نے بڑے بڑے مشکل حالات میں آپ کو ثابت قدم دیکھا، آپ نے کیسر کسرا ایران حتیٰ کہ آپ 300 آدمی لے کر 90 ہزار کے مقابلے میں آپ چلے گئے، آپ گھبرائے نہیں، آپ پریشان نہیں ہوئے، آپ کی آنکھوں میں ہم نے آنسو نے دیکھے، آج رونے کا کیا سبب ہے، آپ روتے کیوں ہیں؟ تو کہنے لگے عمر اے علی اپنے انجام کو سوچ کر رو رہا ہوں، اپنے انجام کو سوچ کر روتا ہوں کہ آج میرا کیا بنے گا، میں ہلاک ہو جاؤں گا اگر مجھ پر میرے رب نے فضل نہ کیا، میں برباد ہو جاؤں گا، ہلاکت ہے میرے لیے اگر آج رب نے مجھے ویل لک یا عمر ان لم تغفر لی ربک، اگر آج تیرے رب نے تجھے معاف نہ کیا عمر ہلاک ہو جائے گا۔ ابھی یہ گفتگو ہو رہی تھی، حضرت علی مسکرانے لگے، سبحان اللہ ذرا مسکرا کیا۔ حضرت علی نے کہا اے عمر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، میں نے رسول اللہ کی زبان سے ایک وہ حدیث سنی ہے جو کسی صحابی نے آج تک نہیں سنی، میں تمہیں بشارت دیتا ہوں۔ میں بیٹھا ہوا تھا، سیدہ پاک بیٹھی ہوئی تھی، فرمایا رسول اللہ اپنے حجرے میں بیٹھے ہوئے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے علی یہ بات پہ گواہ رہنا، سمیعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے خود فرماتے مولا علی اے عمر میں نے حضور کی زبان مبارک سے سنا ہے کہ قیامت والے دن جنتی نوجوانوں کے سردار حضرت امام حسن تے امام حسین نے تے جیڑے جنت وچ بزرگ جان گے سارے بزرگاں دے سردار حضرت ابو بکر تے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ۔ فرمایا حضور نے ارشاد فرمایا چٹیاں داڑیاں والاں دے جڑے سردار ہون گے جنت وچ یا حضرت ابو بکر ہون گے یا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ۔ چٹیاں داڑیاں والے گج کے آکھو ذرا سبحان اللہ، ہن تے جواناں نو بھی آ گئے ہیں، گج کے آکھو ذرا سبحان اللہ۔ حضرت عمر بن خطاب نے جب یہ جملے سنے تو آنکھیں چمک اٹھی، کہا کوئی اور بھی سرکار کو سنا جے، کیا میں نے یہ بھی حضور سے سنا ہے اے عمر، رسول اللہ نے ارشاد فرمایا
جنت میں جو روشنی ہوگی، جنت کا اگر کسی نے چراغ دیکھنا ہو تو حضرت عمر بن خطاب کی آ کے زیارت کر لے، یہ جنتی نوجوانوں کے طرف یہ جنت کے چراغ ہیں۔ جب یہ دو حدیثیں حضرت عمر نے سنی تو باوجود تکلیف کو اٹھ کر بیٹھ گئے، فرمایا کہ مجھے بٹھاؤ، بٹھایا گیا، کہا اے علی المرتضیٰ آپ مجھے یہ لکھ کر دے سکتے ہیں؟ سبحان اللہ دی آواز، میں سبحان اللہ تاں کھوانا، ایک تے ثواب ہوندا، دوسرا بندے نوں نیند بھی نہیں آندی، گد کے آکو دینا سبحان اللہ۔ کہا لکھ کر دے سکتے ہو؟ کہا علی کی بات پر یقین نہیں، کہا یقین ہے پر معاملہ کچھ اور ہے، کہا آخری وقت ہے، جانے کا وقت ہے، مجھے لکھ کر دو۔ حضرت علی المرتضیٰ نے لکھ کر دیا ایک نوشتہ، فرمایا بیٹا حسن اس پہ گواہ رہنا۔ یہ دو گواہیاں حضرت عمر نے جب لی، حضرت عبداللہ بن عمر کو بلایا، کہا بیٹا یہ جو کاغذ ہے جو علی المرتضیٰ کی لکھائی والا کاغذ ہے، جس پہ لکھا ہوا ہے کہ جنتی بوڑھے لوگوں کے سردار ابوبکر اور عمر ہے، اور جنتی چراغوں میں سے چراغ حضرت عمر ہے، کہا بیٹا جب مجھے جنازہ میرا جو ہے وہ پڑھ لینا اور میری میت کو قبر میں رکھ لینا، تو یہ میرے جنازے کے بعد میرے کفن کے نیچے یہ علی المرتضیٰ کے ہاتھوں کی لکھی ہوئی تحریر لکھ دینا۔ جب رب نے پوچھا کون سی نیکی لے کر آیا ہے، کہوں گا کہ علی کا ہاتھ کا لکھا ہوا یہ تحفہ لے کر آیا ہوں کہ رب نے میری بخشش کی۔ گج کے ذرا سبحان اللہ دیا۔ آخری وقت آیا، حضرت عبداللہ بن عمر کو بلایا، کہا کہ بیٹا سیدہ خاتون حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا کے پاس جاؤ اور جا کر کہو ساری زندگی حضور کے ساتھ رہا ہوں، اگر گنبد خضرا میں جو ایک قبر کی جگہ خالی پڑی ہوئی ہے، اگر عمر کو وہاں لیٹنے کی اجازت دے دو تو میں حضور کے ساتھ دفن ہونا چاہتا ہوں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رو رہی تھی، اس لیے کہ صدمہ بہت بڑا تھا حضرت عمر کے جانے کا۔ تو انہوں نے کہا میں کبھی بھی اپنی قبر کی جگہ کسی کو نہ دیتی، مگر عمر نے میرے شوہر میرے پیارے آقا کے دین کا کام ہی اتنا کیا ہے کہ مجھ سے زیادہ فضیلت والے عمر ہیں کہ وہ یہاں پر حضور کے پہلو میں۔ جب اجازت ملی تو حضرت عمر بن خطاب کا چہرہ چمک اٹھا، کہا اللہ کی عزت کی قسم ہے ساری دنیا بھی مجھے مل جاتی تو مجھے اتنی خوشی نہ ہوتی جتنا حضور کے پہلو میں سونے کی مجھے خوشی ہو رہی ہے کہ قیامت تک حضور کے ساتھ۔ لیکن پھر ایک نصیحت کی، کہا اے عبداللہ بن عمر جب وقت وصال آ جائے، میرا جنازہ ہو جائے، پھر میرے جنازے کو سجدہ کی چوکھٹ پہ لے جانا اور کہنا عائشہ پاک میں پھر اجازت طلب کرتا ہوں، شاید میرے عہدے کی وجہ سے میرا حیا کرتے انہوں نے مجھے اجازت دے دی ہو، میرے جنازے کے بعد پھر اجازت طلب کرنا، اور اس بات کا بھی خیال رکھنا رسول اللہ نے حضرت حذیفہ کو منافقوں کی لسٹ دی ہوئی ہے، حضرت حذیفہ کسی بھی منافق کے جنازے میں شامل نہیں ہوتے، نگاہ رکھنا اگر عمر کے جنازے میں حذیفہ آ جائے سمجھ لینا عمر منافق نہیں ہے، عمر مومن مرا ہے۔ فرمایا اگر حذیفہ میرے جنازے میں شامل ہو گنبد خضرا میں حضور کے پہلو میں دفن کر دینا، ورنہ جنت البقیع میں دفن کر دینا۔ جب جنازہ پڑھا جا رہا تھا پہلی صف میں حضرت حذیفہ رو بھی رہے تھے اور حضرت عمر کا جنازہ بھی پڑھ رہے تھے۔ سبحان اللہ دی آواز۔ آخری وقت جس وقت آیا حضرت عبداللہ بن عمر نے اپنے والد گرامی دا سر چک کے آدھی گود چ رکھا، ران چ رکھا کہ والد آخری کلمہ پڑھ رہا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ پڑھ رہے ہیں، سکتے دا عالم میں۔ بار بار حضرت عمر بن خطاب اپنے پتر دی جھولی وچوں سر نو کھچ کے زمین دے اوتے رکھ دے، بیٹا پھر چک کے اپنی گود وچ رکھ دے، کیونکہ وقت آخری وقت پھر حضرت عمر بن خطاب چک کے اپنا سر زمین تے رکھ دیں۔ تیسری مرتبہ جدو پتر چک کے سر اپنے والد دا گود وچ رکھن لگا، اکھاں وچوں آنسو آئے، کیا عمر دے منہ نو مدینے دی مٹی ذرا لگن دے نا، کیا پتر عمر دا کیوں سر چکنا ہے؟ عرض کی تھی ابا میری گود وچ تہاڈا وصال ہوئے گا میرے واسطے فخر ہے،
آپ نے کہا تیرے واسطے وہ فخر ہے پر عمر واسطے فخر ہے میں جاواں بھی تے میرے منہ نو مصطفیٰ دے مدینے دی مٹی لگی ہونی چاہیے تینو چم چم اکھیاں نو لاواں صدقڑے جاواں نی مٹی مدینے دیے مل کے پڑھ لو ذرا تینو چم چم اکھیاں نو صدقڑے جاواں نی مٹی مدینے دیے کہیا پتر اس چہرے نو مصطفیٰ دے دربار دی مٹی لگن دے شاید عمر دے پلے ایسی نیکی نہیں محمد عربی دے در دی مٹی میرے منہ نو لگے گی شاید مٹی دے صدقے رب تعالیٰ عمر دی بخشش تے مغفرت فرما دے دے اے حضرت عمر بن خطاب کہ آخری وقت بھی مصطفیٰ دے شہر مدینہ نال کس قدر وفا کی تھی بھولے نہ مرتے مرتے آداب کوئے جانا جب سر نے ساتھ چھوڑا سجدے کیے نظر سے ساری زندگی رسول اللہ دے دین دا کام کیتا لوگ گئے حکیم نو بلان واسطے کہ کسی حکیم نو لے آؤ راہ دے وچ حکیم کہنے لگا بس کرو عمر دا وصال ہو گیا میں اگے نہیں جانا صحابہ نے کہا تانوں کیویں پتہ چلا ہے کہ عمر دا وصال ہو گیا کہا میں ویکھ رہا اے بکری کسی ہور دیے کیا جیڑا کھیت ہے کسی ہور دا ہے مینوں قیامت تک میں گواہ ہاں اس چیز دا کہنے لگے اج تک میں کسی بکری نو اے نہیں ویکھا کہ کسی غیر دے کھیت وچ منہ مار رہی ہوئے اج لگدا ہے وقت تو اس دنیا تو عمر دا وصال ہو گیا ہے کہ اج کسی دے کھیت وچ بکری جا رہی فرمایا قیامت تک اے ضابطہ رہے گا جنہاں قوماں دے وچ عدل و انصاف رہے گا انہاں قوماں نو بھی رب تعالی عزتاں دے گا انہاں ملکاں دے وچ بھی رب تعالی ہر طرف رحمتاں دا نزول فرمائے گا سبحان اللہ دی آواز آئے گا حضرت عمر بن خطاب 36 لاکھ مربع میل پہ حکمرانی کرنے والا جب وقت قریب آیا وصال کا تو بار بار یہی جملے کہہ رہے تھے رب تعالیٰ اگر مجھے قبول کر لے گا تو یہ میرے لیے بڑی سعادت کی بات ہوگی حالانکہ حضور نے جنت کا ٹکٹ دیا مگر آخری لمحوں میں بھی آپ نے نماز کو کبھی ترک نہیں کیا آخری لمحوں تک محبت مصطفیٰ میں اپنی زندگی بسر کی حتیٰ کہ زمانے نے عدل کی وہ مثال دیکھی آج تک کوئی وقت کا بادشاہ شاید وہ مثال قائم نہ کر سکے جب حضرت ابو شامہ جو آپ کے بڑے بیٹے تھے ایک اور خاتون سے بیٹے حضرت ابو شامہ تھے لوگوں نے یہودیوں نے چال بازی کے ساتھ کہا کہ یہ نبیذ ہے انگوروں کا نچڑا ہوا شربت ہے آپ پی لیں لیکن حقیقت میں وہ شراب تھی جب آپ کو نشہ آ گیا آپ کی منہ سے عجیب و غریب سمیل آنے لگی اور لوگوں نے کہا اب دیکھتے ہیں عمر کیا کرتا ہے لوگوں پر تو بڑے حکم جاری کرتا ہے اب دیکھتے ہیں عمر کا انصاف کیا کرتا ہے حضرت عمر نے جدو پتا چلا میرے پتر نے شراب پیتی آپ گھر وچ داخل ہوئے اس وقت حضرت عمر بن خطاب دا وڈا منڈا بیٹھ کے کھانا کھا رہا سی آپ نے فرمایا تیرے تے میرے گھر دا کھانا حرام ہو گیا فرمایا لقمہ تھلے رکھ دے حضرت عمر نے گرے بان تو پکڑا لخت جگر سی بڑا پیارا سی پلیٹھی دا پتر سی پلیٹھی دے پتر نو گرے بان تو پکڑ کے وقت دے امیر المومنین نے گسیٹ کے باہر لے آندا مدینے دے بازار دے وچ کھڑا کر کے فرمایا اے قاضی وقت اے علی المرتضی حکم نامہ جاری کرو کی سزا ہے کہنے لگے حضور تہاڈا بیٹا ہے فرمایا میرا بیٹا نہ ویک دس محمد عربی دا دین کی کہندا ہے فرمایا محمد عربی دا دین کی کہندا ہے کہ 80 کوڑاں دی سزا دیندا ہے فرمایا ہنے مارو میرے سامنے مارو بیوی کہنے لگی جوان پتر ہے حالی شادی ہون دا وقت قریب آیا ہے ایندیاں خوشیاں نے ویکھا فرمایا منہ تے ہاتھ رکھ پیچھے ہو کے کھڑی ہو جا میں پتر ویکھاں یا سونے محمد دا دین بچا اور لوگ دین دی گل نہ کریں کہ جناب اساں بھی بڑا قرآن دا تحفظ کیتا تے اسی عظمت قرآن سے 7 جولائی نو اساں ایک دن قرآن دا منا لیا اے منافقت ہے تواڈی دیندار ہوندے تے اج پتہ چل جاندا کہ محبت عربی محمد عربی نال کس قدر پیار کرن والے عاشق لوگ موجود سبحان اللہ دی آواز فرمایا کوڑے لاؤ 60 کوڑے مارے گئے حضرت عشاء ولی اللہ محدث دہلوی نے لکھا آپ ارشاد فرماندے جدو 60 کوڑے لگے حضرت عمر بن خطاب دے پتر دا وصال ہو گئے
اپنے ہتھاں تے حضرت عمر نے پتر دی لاش نے چوک کے گھرے لے آندا، فرمایا کفن دفن دا انتظام کرو، کفن دفن دا انتظام کیتا گیا، جنازہ ہو گیا، جدو دفنا لیا گیا آپ نے فرمایا اے علی المرتضیٰ کتنے کوڑے رہ گئے؟ کہا 20 کوڑے رہ گئے۔ فرمایا محمد عربی کی شریعت پوری کرو، میرے بیٹے کی قبر پر 20 کوڑے لگاؤ، تاکہ زمانے کو مثال جائے اگر دنیا کو اپنے متحد کرنا ہے محبت مصطفیٰ کے ذریعے ہو سکتا ہے یا دین مصطفیٰ کے ذریعے لایا ہی جا سکتا ہے۔ فرمایا 20 کوڑے اور لگائے جائیں، قبر پر 20 کوڑے لائے گئے۔ حضرت حذیفہ بن یمان دوسرے دن آئے، حضرت عمر غمگین بیٹھے ہوئے تھے، حضرت حذیفہ بن یمان کی آنکھوں میں آنسو آئے، کہا جوان بیٹا جائے، کوثر نے نیازی نے کہا تھا والد کے مرنے پر غم آتا ہے، پر اس وقت باپ کی کمر ٹوٹ جاتی ہے جب اس کا کوئی جوان بیٹا اٹھتا ہے۔ جوان بیٹے کا جنازہ جب اٹھا، حضرت عمر مسجد نبوی میں اپنے دونوں گھٹنوں کے درمیان سر رکھ کر زارو قطار رو رہے ہیں اللہ کے گھر میں بیٹھ کر۔ حضرت حذیفہ بن یمان آئے، کہا عمر آپ کو روتے ہوئے نہیں دیکھا، مگر بیٹے کا غم نے آپ کو ضرور رلا دیا ہے، لیکن میں آپ کو ایک خوشخبری دینے آیا ہوں۔ میں رات کو سویا ہوں، میں نے دیکھا جنت کے 2 حلے رب نے آپ کے بیٹے کو پہنائے ہیں، اور آپ کے بیٹے کو رسول اللہ نے اپنے کلاوے میں اپنے بازوؤں میں لے رکھا ہے، اور مسکرا کر کہہ رہے ہیں عمر سے کہنا تو نے بیٹے کو پاک صاف کر کے بھیجا ہے، رب نے تیرے بیٹے کے لیے جنت کے سارے دروازوں کو کھول دیا۔ فرمایا رب تعالیٰ نے آپ کے بیٹے کے لیے جنت کے سارے دروازوں کو کھول دیا ہے، اور پھر کہا اے حذیفہ جا کر عمر سے کہہ دینا تیرے عدل پر، تیرے انصاف پر رب کو بھی فخر ہے، مجھ محمد عربی کو بھی فخر ہے۔ دعا ہے رب العالمین جزا العمل دی توفیق نصیب۔